وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے صوبے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو فروغ دینے کے لیے بلا سود آسان کاروبار لون اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ آسان کاروبار قرض اسکیم میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس اسکیم سے 21 سے 45 سال کے تمام پاکستانی مستفید ہو سکتے ہیں جو کاروبار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ آئی ٹی اور ای کامرس کے شعبوں میں کاروبار کرنے کے لیے عمر کی کم سے کم حد 18 سال ہے۔ قرض کی رقم کو کن 3 درجوں پر تقسیم کیا گیا ہے؟ ٹیئر 1 قرض کی حد کے 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک ہے۔ ٹیئر 2 قرض کی حد 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک ہے۔ ٹیئر 3 قرض کی حد 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک ہے۔ واضح رہے کہ قرضوں کی ادائیگی منظوری کی شرائط کے مطابق مساوی ماہانہ اقساط میں کی جائے گی اور لیٹ سرچارج روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے سے 1000 روپے تک فی دن لاگو ہوں گے۔ درخواست دہندگان کے پاس درخواست شروع کرنے سے پہلے درج ذیل دستاویزات جیسے پاسپورٹ سائز کی تصاویر اور شناختی کارڈ کی اسکین شدہ کاپیاں یا واضح تصاویر تیار ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ درخواست دینے کا عمل شروع کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ سے رجسٹرڈ موبائل نمبر، نام، شناختی کارڈ کی کاپیاں اور 2 حوالوں کے موبائل نمبر جو خون کے رشتہ دار نہ ہوں موجود ہوں۔ اس کے علاوہ فعال ٹیکس فائلر کا ثبوت، کاروباری آمدنی اور اخراجات کی معلومات، کرائے کا معاہدہ، ٹرانسفر لیٹر یا کاروبار اور رہائشی پتوں سے متعلق رجسٹری کی کاپیاں اور ادائیگی کی درخواست کے لیے فیس تیار ہو۔ کولیٹرل ازالے میں جائیداد کی منتقلی کا خط، رجسٹری، فرد یا سرکاری سیکیورٹیز دی جا سکتی ہیں۔ ٹیئر 2 کے لیے درخواست جمع کروانے کی فیس 5000 روپے ہے، جبکہ ٹیئر 3 کے لیے درخواست جمع کروانے کی فیس 10,000 روپے ہے۔ درخواست شروع کرنے کے لیے ایک اکاؤنٹ بنائیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موبائل نمبر آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو۔ درخواست کو مکمل کرنے کے لیے کم از کم 15 منٹ مختص کریں۔ فارم جمع کروائیں۔ اگر ضرورت ہو تو اضافی معلومات اپلوڈ کریں۔ جب آپ اپنی درخواست جمع کروائیں گے تو آپ کو ایک رجسٹریشن نمبر دیا جائے گا۔ یہ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے گا اور آپ کو SMS کے ذریعے بھی بھیجا جائے گا۔ اس رجسٹریشن نمبر کی مدد سے آپ اپنی درخواست کی پیش رفت کے بارے میں جان سکیں گے۔ آپ کو اس کے بارے میں باقاعدگی سے SMS کے ذریعے اطلاع ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر بھی اپنی درخواست کی موجودہ صورتحال چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk۔